تحریر فرمایا کہ سلام مفتی صاحب, I was in discussion with gentleman one day. He was speaking against Sufis. اچھا جی. اور انہوں نے یہ کہا کہ converted millions of non-Muslims to the Islam. یہ جو صوفیوں کے ذریعے سے اسلام کے پھیلنے کے قصے ہیں یہ سب جھوٹ پہ مبنی ہیں. یہ انہوں نے فرمایا. بالکل ٹھیک ہے بھیا, سچ پہ مبنی کیا ہے وہ بھی نکال لائیں. یہ تاریخ میں آیا ہے نا, یہ تصوف کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تاریخ کا مسئلہ ہے. آپ نکالیں مورخین کو. آپ کی تاریخوں میں جہاں یہ لکھا ہے کہ ان کے انتقال کے وقت اتنے ہزار آدمی مسلمان ہو گئے, آپ کی تاریخوں میں یہ لکھا ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی فلاں قصبے میں رہے اور وہاں ہندوؤں میں سے اتنے مسلمان خاندان ہو گئے. جہاں لکھا ہے آپ کی تاریخوں میں کہ اس سے اسلام کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوا, تو اب تاریخ کو جھٹلا دیں, نہ مانیں. آپ اس ٹائٹل کو کہیں اور نسب کر لیں, کیا فرق پڑنا ہے ہمیں. سارے مورخین یہ لکھتے ہیں, ہم ان کی چھوڑ دیں, کسی تاریخ کو نہ مانیں اور جناب والا کی مان لیں. آپ خود سوچیں, آپ کتنے صوفیہ کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صوفیہ جس کے بارے میں روایت ہے اور غلط ہے. پڑھا ہو تو تب نا. حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کو پڑھا ہو تو پتہ چلے نا کہ کتنے مسلمان ہوئے اور کتنے کافر تھے. 2 تولے کی زبان ہے اور جھوٹ بکنا ہے صوفیہ کے ذمے, اور تصوف سے نفرت ہے اس لیے کہ اپنے نفس پہ پابندیاں لگانی پڑتی ہیں, کسی کے احترام میں جھکنا پڑتا ہے, اور تصوف کو گمراہی قرار دے کے اپنے نفس کو دوستوں میں ذرا اور اوپر رتبہ لے جانا ہوتا ہے. آپ ساری امت کو رگے دیں اور اس پہ کچھ نہ ہو. غیرت کی بھی کوئی قیمت ہوتی ہے, اور ہم اہل سنہ غیرت کی وجہ سے ایسے لفظ کہے تو ہمارے اخلاق بہت خراب ہو گئے بھیا. اور آپ چیمپئن جو بنتے ہیں ساری امت پہ گمراہی کے فتوے لگا کے, آپ کے اخلاقیات پہ کوئی تاثر نہیں ہوتا اس سے. حقیقت یہ ہے کہ سب تاریخ کی چیزیں. یہ ضروری ہے کہ آپ جامی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں, یہ ضروری ہے کہ آپ ابن کثیر کو پڑھیں, ابن خلدون کو پڑھیں, عرب قبائل کے کیسے لوگ مسلمان ہوئے اس کو پڑھیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی اسلام قبول کر کے گیا ہے اور اس سے کہا قبیلے والو میں تم سے بات ہی نہیں کروں گا جب تک اس دین پہ نہ ہو جو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے آیا ہوں. اس ایک آدمی نے کئی ایک کو مسلمان کر دیا. یہ سب کرشمے ہیں جہالت کے اور نہ پڑھنے کے. آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صوفیاء کرام رضی اللہ عنہم نے کیسی محنتیں کی ہیں. صوفیاء کرام رحمہم اللہ نے کیسے جان کھپائی ہے خدا کے دین کے لیے, اور وہ دین قرن در قرن, پشت در پشت, نسل در نسل ہم تک پہنچا. اب جن صوفیہ پہ تنقید کرتے ہیں, یہ چشتی, یہ اب تک قصبہ ہے چشت کا. مشائخ وہیں سے آئے تھے, انہوں نے آ کے ہندوستان میں دین پھیلایا تھا. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ پٹھان تھے, یہاں آئے تھے اور انہوں نے آ کے دین پھیلایا اور لوگوں کو مسلمان کیا تھا. آپ کو ہم ایک چیلنج دیں, ہندوستان کے یہ جتنے بڑے صوفی ہیں نا, جتنے بڑے, آپ دیکھیں ان کی خانقاہیں کسی نہ کسی قدیم مندر کی راہ میں واقع ہیں. مثلاً 50 میل آگے مندر ملے گا, آنے جانے کے جو راستے اب تک کے ہیں ادھر صوفی کی خانقاہ ملے گی. صوفیہ کیا کرتے تھے, وہ جتنے غیر مسلم اپنے مندروں میں جاتے تھے یا جہاں بھی جاتے تھے, رات دن لگا رہتا تھا نا آنا جانا, یہ اپنی خانقاہ میں بستر بچھا دیتے تھے کہ بے وقت آپ آ رہے ہیں, رات ہوگی, ہمارے یہاں سو لیجئے, قیام کر لیجئے, اچھا کھانا یہاں کھا لیجئے. اور اپنی خانقاہوں میں دیے چراغ روشنی جلا کر رکھتے تھے,
اس وقت گاؤں گاؤں میں رات کو کوئی نہ کوئی اپنا دیا جلا کے رکھتا تھا تاکہ کوئی مسافر سواری کھو گئی ہے، پیدل جا رہا ہے، بارش شروع ہو گئی ہے، تو جہاں کہیں چراغ چل رہا ہے وہ اس طرف کو چلا جاتا تھا کہ یہاں پر مجھے شاید رہائش کی جگہ مل جائے، شاید مجھے کھانا مل جائے۔ یہ آج سے 3-4 صدیاں پہلے ہر جگہ یہی ہوتا تھا، اور صوفیہ زیادہ چراغ چلا لیتے تھے۔ اب صوفیہ کرام رحمہم اللہ کیا آ گئی بجلی۔ اب بھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کسی گاؤں میں پنجاب کے ہمارے ہاں گئے ہوں تو کبھی کبھی کوئی ایک لائٹ جل رہی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں، وہ اسی وجہ سے کہ رات کا وقت ہے، کھیت ہیں، سانپ بچھو ہیں، کوئی چیز ہے، کسی کو کوئی مدد کی ضرورت تو کسی گھر میں جا کے روشنی میں کوئی بات تو کر سکے۔ مصیبت یہ ہوئی کہ لوگوں نے جو چراغ انتظامی امور کے لیے خانقاہوں میں جلائے جاتے تھے اس کو شریعت سمجھ لیا، حالانکہ شریعت کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے، شریعت تو سہولت مہیا کرنے کو کہتی ہے، اس اعتبار سے تو ہے، باقی ہر جگہ چراغ تھوڑی جلائے جاتے تھے، وہ اس لیے جلاتے تھے کہ لوگ۔ اور دوسری سائیڈ اس کی یہ ہے کہ جتنے یاتری گزر رہے ہوتے تھے وہ رک جاتے تھے، شیخ ان سے ملتے تھے، نماز پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، ان کی خدمت سیوا کرتے تھے، وہ اس دین سے واقف ہو جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہاں یہ ایک زندہ آدمی ہے، اس سے اسلام قبول کرنا سیکھنا چاہیے۔ تاریخ کے 2 واقعات ایسے ہیں جنہوں نے تاریخ کا دھارا پھیر دیا ہے۔ ہم مسلمان جب یہاں پر آئے بر صغیر میں تو ہم نے سبق سکھایا تھا کہ بھیا ہم دونوں ایک ہی ہیں، کوئی تقسیم نہیں ہے، آپ بھی انسان ہیں، میں بھی انسان۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ ان العباد کلہم اخوہ، بندے سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں، اللہ کے بندے سارے آپس میں بھائی ہیں۔ یہ لیجئے، آپ اس سے پیجئے، میں بھی اسی سے پیتا ہوں، آپ میرے ساتھ پلیٹ میں کھانا کھائیے۔ قوم نے دیکھا کہ یہ ایسی قوم آ گئی ہے، یہ ایسے لوگ آئے ہیں جو ہمیں اپنے جیسا سمجھتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا، ایک۔ اور دوسرا موقع آیا، آپ نے کبھی غور فرمایا ہے کہ ہمارے ہاں کرسچنز جو ہیں یہ 99 کیا %، ان کا رنگ بہت گہرا ہوتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یورپ پورا گوروں سے بھرا ہوا ہے، اور یہاں کرسچینٹی ان کے رنگ میں یہ فرق ہے۔ فرق اس وجہ سے ہے کہ یہ دوسرا موقع آ گیا تھا، شودر جو قوم ہے کہ وہ اب کس جگہ جائے گی، شودر جدھر بھی چلے جاتے انہوں نے پوری تاریخ بدل دی، اور بدل دینی چاہیے تھی۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، خدا ان کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ چپکے اپنا کام کرتے رہے تاکہ جتنے شودر ہیں کہ سب کے سب پوری قوم مسلمان ہو جائے۔ آپ بچوں کو کیا پتہ ہے، آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے نا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بڑے بھائی صاحب نے یا حضرت رحمۃ اللہ کے والد نے اسلام کی تبلیغ کے لیے کہ شودر ادھر کو آ جائیں بھیجا، تو فرمایا وہ تم سے یہ سوال کریں گے، یہ کریں گے۔ یہ خالص سید ہیں، نجیب الطرفین ہیں، حسنی اور حسینی سید ہیں رحمہم اللہ، اتنا عالی نسب ہے۔ بالکل آخری جملہ فرمایا کہ انہیں جا کے کہیں، اور ان کے وہ جو آقا جو بڑے ہیں وہ کہیں کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے تو ہمیں رشتہ کون دے گا، تو انہیں کہنا میں اپنی بیٹی دینے کو تیار ہوں۔ یہ بیٹیاں دل کا ٹکڑا ہوتی ہیں، کوئی کسی بیٹی کا ہاتھ ایسے ہی نہیں دے دیا کرتا۔ یہ باپ سے پوچھو نا، اس کے دل پہ خوشی اور احساس ذمہ داری پورا ہو جانے کے باوجود وہ کیا محسوس کرتا ہے جب بیٹی گھر میں نظر نہیں آتی۔ یہ ضروری تھوڑی ہے کہ ہر آدمی جذبات کا اظہار کرے۔ فرمایا انہیں کہنا میں اپنی بیٹی پیش کروں گا، آپ اس سے شادی کر لینا، مسلمان ہو جاؤ۔ انہوں نے بعد میں فیصلہ کر لیا کہ وہ عیسائیت قبول کریں گے، تو اپنے مذہب کے اعتبار سے وہ شودر سے عیسائی ہو گئے، اور رنگت وہی رہی جو وہاں تھی۔
یہ ہمارے ہاں جتنی کرسچینٹی نظر آتی ہے یہ ان کے آباء و اجداد کی قبول کردہ ہے، تبھی تو ان کا رنگ ایسا ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا صوفیہ کی بات آپ نے چھیڑی، نہ کریں ایسے۔ اور ایک بات بس مختصر لفظوں میں آپ سے عرض کریں کہ جو بھی اس کو پڑھنا چاہے، پریچنگ آف اسلام ڈاکٹر آرنلڈ نے لکھی تھی، اسے پڑھ لیجیے۔ اور ایک اور بات یاد آ گئی، یہ جو صوفیہ ہیں نا، جو ان کا درجہ ہے، اور اس کے بعد عام مسلمان جو نماز روزہ کرتا ہے، حلال کا رزق کھاتا ہے، پھر اور بھی اس طرح کے بے شمار لوگ، بھیا کبھی کسی کی توہین نہ کیجیے، بس جب تک شرعاً اور شریعت اجازت نہ دے کسی کو برا نہ کہو، نہ توہین کرو کسی انسان کی، انسان تو کیا جانوروں کی بھی توہین نہ کرو۔ آپ کو مجھے کچھ پتہ نہیں ہے خدا کے ہاں اس کا کیا مقام ہے، یہ اللہ کے دوستوں میں کون سی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ اپنے دوستوں کو نہیں چھوڑا کرتا۔ آج کا ایک جملہ کل کو وبا بن جائے، وبال بن کے سامنے آ جائے، پھر کہاں اللہ کی پناہ مانگنی ہے؟ اللہ کے دوستوں کی بے ادبی اور اللہ کے دوستوں کو برا بھلا کہنا، یہ رنگ لا کر رہتا ہے، موت سے پہلے بھی اور موت سے پہلے بھی دکھا دیتے ہیں، اور موت کے بعد تو دیکھنے ہی دیکھنا ہے۔ اس لیے کیوں کسی کی توہین کے چکر میں پڑتے ہو یار؟ جو مذہب دین ہے عمل کرو اس میں۔ ولیعذ باللہ۔ ابراہیم ادم کا واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا، اور انگلش میں اس پہ پوئم بھی ہے، بچپن میں پڑھتے تھے۔ تو انہوں نے خواب میں دیکھا ایک فرشتے کو جو نام لکھ رہا تھا، تو ان کا کس کا نام لکھ رہے ہو؟ ان کا اللہ کے دوستوں کا۔ اس کا میرا نام اس میں ہے۔ فرشتے نے کہا نہیں، تمہارا نام نہیں ہے۔ تو اس نے کہا ابراہیم نے کہ اچھا پھر ایسے کر لیں کہ میرا نام اللہ کے دوستوں میں نہیں ہے، لیکن اس کے دوستوں کے جو دوست ہیں اس میں میرا نام لکھ لیں۔ ابراہیم نے اگلے دن لوگوں کو کہا کہ میں نے آج پھر خواب دیکھا، ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ نے، اور کہا میں نے فرشتے کو دیکھا تو وہ نام لکھ رہا تھا۔ میں نے کہا میرا نام؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہمارے دوستوں کا دوست ہے نا، ہم اس کے سب سے بڑے دوست ہیں، میرے دوستوں کے ٹاپ پہ ابراہیم کا نام لکھو، یہ ہمارے دوستوں کا دوست ہے، پہلے ہمارا دوست۔ اب اس کو بھی اڑا دینا کہ خواب ہے۔